جائے بندہ اس کو دیکھتا ہے، جس سے پیار کیا جائے بندہ اس کا دیدار کرتا ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے اللہ اب بھی محبوب کو دیکھ رہا ہے، قیامت تک اللہ محبوب کو دیکھتا رہے گا۔ تو قرآن سے ثابت ہوا کہ رب نے محبوب کو چاہا ہے، محبوب کو چاہا ہے۔ اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، جو اعتراض ہوا تھا کہ ملک اللہ کا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، اللہ ملک دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے قرآن سے ثابت ہوا مصطفیٰ کو چاہا، اللہ نے نبی کو چاہا، تو پھر قرآن کی آیت کے مطابق جب نبی کو چاہا تو اللہ نے ملک نبی کو دے دیا، بادشاہی نبی کو دے دی، سرداری نبی کو دے دی، فیض نبی کو دیا، کرم نبی کو دیا، سود نبی کو دیا، سخا نبی کو دیا، بخشش نبی کو دی، شفاعت نبی کو دی، بخشش مغفرت شفاعت اللہ نے نبی کو دی۔ جب نبی کو نبی سے بڑھ کر کسی کو چاہا نہیں، نبی سے بڑھ کر کسی کو دیا نہیں، تو ہم پاگل تو نہیں؟ اس لیے تو کہتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین، جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے، حکومت تیری چولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑ آئے۔ ارے ہمیں معلوم ہے دولت تیری، عادت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو ہے جو ان کا حسن تیری ہے، جنت تیری۔ تو اللہ نے نبی سے بڑھ کر کسی کو چاہا نہیں، تو ان سے بڑھ کر کسی کو بولو دیا نہیں، ان سے بڑھ کر کسی کو محبت سے بولو۔ اور کنز المال کی روایت ہے، یہ حدیث اس میلاد کی محفل کا تبرک اور تحفہ سمجھ کر لے کے جانا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شفاعتی حق یوم القیامہ من لم یؤمن علیہا لا ینالو بہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا میری شفاعت حق ہے۔ شفاعت بولو، کنز المال کا حوالہ دے چکا ہوں میں، میری شفاعت حق ہے، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اس کو میری شفاعت میسر نہیں آئی، اسی کو ملے گی شفاعت، اسی کو ملے گی جو اس کو مانتا ہے، جو اس پر حق رکھتا ہے، جو اس کو مانتا ہے، جو اس کو تسلیم کرتا ہے۔ تو مبارک ہو تم کو، اسی لیے تو گولڑے سے آواز آتی ہے نا کہ جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، اور جنت ہی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین، اور وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ احمد بن حنبل، یہ وہ حدیث کی کتاب، آپ کو پتا امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کو 11 لاکھ صحیح حدیثیں زبانی یاد تھیں۔ اور امام احمد بن حنبل کو کسی نے کہا جب کوڑے لگائے جاتے تھے نا آپ کو دربار پہ، مسئلہ خلق قرآن پہ میں اس پاس میں نہیں جانا چاہتا، علماء سمجھ گئے میرے اشارے کوئی، جب کوڑے لگائے جاتے تھے آپ کو، یہ کہا آپ اکبر ہیں یا یہ خلیفہ اکبر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ میرا جنازہ کرے گا۔ ایک نہیں دو نہیں، تاریخ بغداد اٹھاؤ، 18 لاکھ سے زیادہ افراد نے امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شرکت کی، اور صرف آپ کی میت اور آپ کا چہرہ دیکھ کر 20,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو مسند امام احمد بن حنبل میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعد اللہ تعالی
اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اللہ 70,000 ایسے میرے امتیوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. محبت سے بولو. اور اگلی بات تو آپ اور خوش ہو جائیں گے, ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے. اٹھاؤ میں بالکل کہتا ہوں, جنہوں نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں سب کے پاس موبائل ہیں, چونکہ آج کا ہر ایک کی ضرورت بن گئی ہے نا جی. اور ایک دن رات جناب میسج میسج میسج, اور بالخصوص فراز جڑا لتاڑیا ہویا تو آج کل میسجاں میں ہیں جی. میں تو ویسے ہی چارپائی پہ لیٹا تھا, فراز کسی کم وقت نے میری نماز جنازہ ہی پڑھا دی. میں ویسے ہی مٹی میں کھیل رہا تھا, فراز کسی نے شکایت لگائی میری امی کو کہ فراز مٹی کھاتا ہے. یہ آپ ایک دوسرے کو جو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں, اس موبائل کو استعمال کریں. میں چیلنج کرتا ہوں, ادھر ہی بیٹھیں, 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ضرب دیں. جواب کیا آئے گا؟ آگے لکھا ہوا آئے گا آؤٹ آف رینج. ایسا ہی ہے نا, آؤٹ آف رینج, آؤٹ آف رینج. یعنی یہ ہمارے موبائل میں اتنا عدد ہی نہیں کہ اس کی تعداد بتا سکے. ارے ظالموں, میرے نبی کی رحمت کے سبب, شفاعت کے سبب جتنے گناہگار جنت میں جائیں گے, حساب ہے ہی نہیں اس کا, تعداد کا تعین نہیں, کوئی کیلکولیٹر نہیں بتا سکتا, کوئی موبائل نہیں بتا سکتا. ریاضی دانے والے خاموش ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جو حساب کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں ان کا حساب ہوگا, اور جو نبی کی بے حساب رحمت پر یقین رکھتے ہیں تو بریلی سے ان کو ڈارس ملتی ہے کہ پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب, پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب, جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں آقا ہم حساب و کتاب والے میں نہیں ہیں. آقا ہم آپ کے کرم کا حساب نہیں کر سکتے, آپ کی عطا کا حساب نہیں کر سکتے, آپ کے فیض و کرم کا, جود کا, سخا کا, بخشش کا, شفاعت کا حساب نہیں کر سکتے. ہم حساب والے میں سے نہیں ہیں آقا, ہم آپ کے در کے غلام ہیں, ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہیں. یا رسول اللہ ہم حساب والے نہیں ہیں, بس ہمیں حساب کے چکروں کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کی رحمت کو بے حساب مانتے ہیں تو ہمیں بھی بے حساب لوگوں میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیے گا. اور یاد رکھنا یہ میری بات, یہ پکے دل کے ساتھ اس کو تسلیم کر لو, اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے حب کا شیء یومی و یسم. یہ اس میں مسلم شریف کی روایت ہے. سرکار نے فرمایا کہ کسی شے کی محبت انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے, بہرا بھی کر دیتی ہے. کیا مراد؟ کہ جس سے بندہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, اس کی ذات میں اس کو عیب پھر نظر ہی نہیں آتی, اور جب وہ محبت کرتا ہے تو اس کے خلاف بندہ بات, سچی محبت کی بات میں کر رہا ہوں, ویسے ہاں جی 80ویں تے نبی پاک دے نوکر, 80ویں غلاماں, 80ویں سرکار دے, 80ویں نہیں. حدیث کیا کہتی ہے کہ جب سچی محبت ہو نہ عیب نظر آتا ہے, نہ اس کے خلاف بندہ زبان کان میں کوئی بات سن سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیں, جن کو سچی محبت تھی نا وہ بات نہیں سن سکے, انہوں نے نہ اپنی نوکری کا خیال کیا, نہ اپنی نوکری کا خیال کیا, نہ اپنے گھر کا خیال کیا, نہ بازار کا خیال کیا, نہ باہر کا خیال کیا, نہ منصب کا خیال کیا, اور نہ ہی 2-2.5 ماہ کے بچے کا خیال کیا. جن کو سچی محبت ہو وہ بات نہیں سن سکتے پھر, اور ان کو سچی محبت ہو تو کوئی آزادی کی ضرورت نہیں ہے کہ آزاد ہو تو تب ان کا نعرہ لگائیں گے. سامنے ہو, سٹیج ہو, میلاد ہو, محفل ہو, مائک ہو,
تو तब जिक्र बुलंद करेंगे। उनके अगर हाथ सामने के बजाय पीछे भी बांध कर कड़ियां लगाई दी गो, तो जब मदीने वाले से लो लगती है, तार जुड़ती है, तो वो वहां भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की और सारे पढ़ खैर। पहले मैं नहीं कहना, अब कहूंगा, अब सब पढ़ेंगे, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। अब ये कायदा पता चल गया, जिसको सच्ची मोहब्बत हो उसके खिलाफ आवाज नहीं सुन सकता, और उसके शान में ऐब नजर नहीं आता। बस मैं अब बात अपनी खत्म करने लगा हूँ। अगर ऐब हो फिर भी नजर नहीं आता, जो इशफाक साहब ने पढ़ा था कि खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, सहाबी कहते हैं आका अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। ऐब हो फिर भी नजर नहीं आता, ऐब हो फिर भी नजर नहीं आता। जहां ऐब का शाइबा भी नहीं, वहां ऐब कैसे आ सकता है? बस आजम चिश्ती ने सच कहा, और इसी को हक समझो, पेशे नजर रखो कि महबूबा ते नुक्ता चीनी जड़ा करन तो बाज ना आवे। असल मुनाफिक जानी उसनू, ओ झूठा इश्क जतावे। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती जड़ा मुड़ मुड़ ए फरमावे, आजम जिथे दिल लग जावे उथे ऐब नजर ना आवे। वहां ऐब हो फिर भी नजर नहीं आता। आमिना के चांद में तो कोई ऐब ही नहीं है, वहां तो ऐब ही कोई नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शफाअती लिआलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत उम्मत के बड़े गुनाहगारों के लिए है। आला हज़रत फरमाते हैं, बेशक हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों के अंबार हैं, हमारे दामन गुनाहों से लिथड़े हुए हैं, हम दामन गुनाहों के दलदल में फंसे हुए हैं, हमारे कंधों पर गुनाहों का बोझ है, हम परेशान हैं, हम बारे गुनाह से तरसां लर्जा हैं, उफ्ताओं खैजा हैं। मैदान महशर में कोई हमारा नहीं होगा, कोई हमारा नहीं होगा। ला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ हमारे गुनाहों के ढेर और अंबार लगे हुए हैं, मगर एक उम्मीद की किरण ये है कि बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने हिस्सियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। और तवज्जो करना, खिरमन कहते हैं ढेर को, खिरमने हिस्सियां गुनाहों के ढेर को। और याद रखो, जब खिरमन ढेर को कहते हैं, और जमींदार जब अपनी फसल को इकट्ठा करता है, दाने इकट्ठा करता है, तो वो बिजली की कड़क और चमक से बचाता है कि वो बिजली गिरेगी, ये सारा ढेर जलकर राख हो जाएगा, सारा ढेर जलकर राख हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, खिरमने हिस्सियां के गुनाहों का ढेर लगा हुआ है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने हिस्सियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे, बिजली गिराते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।